بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بہت مالدار شخص تھا، زمیندار شخص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت پیسہ دیا ہوا تھا، زمین دی ہوئی تھی، اتنا عطا فرمایا تھا حد سے زیادہ۔ اس واقعے سے ہم سب نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ عبرت انگیز واقعہ ہے۔ ایک جاگیردار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی زرعی زمین دی تھی، حتیٰ کہ ٹرین کے 3 اسٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے تھے، یعنی ٹرین کا پہلا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں تھا، پھر ٹرین چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا، پھر ٹرین چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک بڑے چوک میں کھڑا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ ان میں سے کسی نے کہا، آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو وہ بڑے عجیب اور تکبر میں بات کرنے لگا، کیا تم ہر وقت روتے ہی رہتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، اور مجھے دیکھو کہ میں پریشان رہتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ، میری تو 40 نسلوں تک کافی ہوگا۔ اس نے تکبر کا یہ بڑا بول بولا۔ اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اگلے 6 مہینوں میں کسی بیماری میں مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ ساری جائیداد کا مالک بن گیا، بینک اکاؤنٹ کا بھی مالک بن گیا، زمین کا بھی مالک بن گیا، کاریں بھی، بہاریں بھی، روٹی بھی، بوٹی بھی، حتیٰ کہ وہ تو 17 سال کا نوجوان تھا، آپے سے بہر ہو گیا۔ ایسے نوجوان لڑکوں کے بدکار قسم کے لوگ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور وہ اس کو غلط راہیں دکھاتے ہیں، چنانچہ کسی نے اس کو بری راہوں میں ڈال دیا۔ وہ شراب اور شباب کے راستے پر چلنے لگ گیا۔ وہ نوجوان زنا کا مرتکب ہونے لگ گیا۔ اب اس کو روز نئے سے نئے مہمان مطلوب تھے، کسی کو لاکھ روپے دے رہا ہے تو کسی کو 2 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کیا۔ جب کچھ سال اس طرح گزرے تو کسی نے اس کو بحر ممالک کا راستہ دکھا دیا، چلو فلاں جگہ۔ اس کو بحر کے کلبوں میں جانے کا شوق پڑ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بینک اکاؤنٹ خالی ہو گیا۔ اب وہ واپس آتا ہے، زمین کے کچھ مربے بیچتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر بحر کا چکر لگا کے آتا ہے، پھر پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو آتا ہے اور زمین کا ایک اور ٹکڑا بیچ دیتا ہے، پھر نئے کلبوں میں وقت گزارتا ہے۔ جب اتنی برائی کا مرتکب ہوا، اس نے اپنی صحت بھی برباد کر لی اور اس کو بری طرح کی بیماریاں بھی لگ گئیں جو فحاشی کا کام کرنے والوں کو عام طور پر لگ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑ گیا۔ پھر اس نوجوان کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ جس چوک میں اس کے باپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں پریشان ہوتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ، میری تو 40 نسلوں کو پرواہ نہیں۔ اسی چوک میں اس نوجوان کو کھڑے ہو کر بھیک مانگنی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا کہ میں اگر نعمتوں کو دینا چاہتا ہوں تو میں نعمتوں کو لینا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی ذلت سے بھی محفوظ فرمائے۔ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مال بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ
ہم اپنے مال کو صحیح معنی میں خرچ کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، جو حقدار ہیں ان کے اوپر خرچ کریں، تاکہ ہماری آخرت بھی اچھی بنے، ہماری آخرت بھی سنبھل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں جنت عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔